گناہوں کا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، ہم نے اس رمضان کے اندر کیا پایا؟ رمضان نے ہمیں رحمت بھی دی، رمضان نے ہمیں عشرہ جو ہے رحمتوں کا عشرہ بھی دیا، رمضان نے ہمیں نجات کا تو وہ جو عشرہ بھی دیا۔ کیا ہم نے یہ رمضان بھی غفلت کے اندر تو نہیں گزار دیا؟ یہ رمضان بھی ہم نے گناہوں کے اندر تو نہیں گزار دیا؟ رمضان تو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم کیا ہماری نمازیں بدلی؟ کیا ہم جھوٹ سے باز آئے؟ کیا ہم زنا سے باز آئے؟ کیا ہم شراب پینے سے باز آئے؟ کیا ہم دھوکہ دینے سے باز آئے؟ کیا ہم جھوٹ بولنے سے باز آئے؟ اگر ہم یہ تمام چیزیں دیکھیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر سے نہیں چھوٹی تو ایسے سمجھو ہم نے یہ رمضان سے بھوکا پیاسا ہو کر گزارا، رب کائنات کا مہمان سمجھ کے نہیں گزارا۔ آج بھی آخری موقع ہے اور چند گھنٹے باقی ہیں، مغرب سے پہلے پہلے دن بھی جمعہ کا ہے، تمام دنوں کا سردار ہے اور رمضان کا آخری روزہ بھی ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہ چھوٹ سکا، اور جو نہ چھوٹ سکا وجہ کیا بنی؟ اگر کوئی ایسی وجہ ہے تو ہم اسے ترک کر دیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ایک شخص تھا، بزرگ تھا، جب وہ رمضان المبارک کے آخری دن آتے، آخری ایام آتے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رونا شروع ہو جاتا، اور آنسو اس قدر ہوتے کہ وہ تھمنے کا نام نہ لیتے۔ جب کوئی پوچھتا بھائی یہ تو بتا تو اتنا رو کیوں رہا ہے، یہ تو بتا یہ گریہ وزاری کیوں ہے، تو وہ یہی کہتا یار رمضان تو گزر رہا ہے، پتہ نہیں میرے روزے بھی قبول ہوئے کہ نہیں۔ آج ہمیں خوشی تو ہے کہ ایک دن بعد عید ہے، کیا ہمیں رمضان کے جانے کا دکھ بھی ہے؟ کیا ہم اس تسلسل کے اندر، اس غور و فکر کے اندر بھی ہیں کہ ہم نے روزے تو رکھے، روزے فقط پیاسا اور بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان کو اپنے اندر کنٹرول رکھنے کا نام ہے۔ کیا ہماری زبانیں جو ہے وہ جھوٹ سے کنٹرول ہوئی؟ روزہ صرف فقط بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ نیکیوں کی طرف چل کے جانے کا نام ہے۔ کیا ہم اپنے پاؤں کا محاسبہ کریں؟ کیا آج ہمارے جو پاؤں ہیں، ہمارے پاؤں گناہوں سے رکے ہیں یا نہیں؟ آج ہم اگر محاسبہ کریں، ہماری آنکھیں جو ہیں فقط پیاسا اور بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ برائی کی طرف نظر نہ کرنے کا نام بھی روزہ ہے۔ آج ہم اپنے آنکھوں کا محاسبہ کریں، جو ہم نے روزہ رکھا یا فقط ہم بھوکے پیاسے ہی رہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے کے ذریعے جو گناہ ہوتے تھے وہ بھی چھوٹے یا نہیں؟ یا جو ہماری زبان سے گناہ ہوتے تھے، جھوٹ ہوتا تھا، چغلی ہوتی تھی، جو ہم یہ تمام گناہ جو زبان سے ہوتے تھے، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں، میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ اگر تم میں سے جو مجھے دو چیزوں کی گواہی دے دے میں اسے جنت کی گواہی دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ایک تو تمہاری زبان ہے جس سے تمہارے تقریباً 70% گناہ ہوتے ہیں، ایک جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان جو حصہ ہے، اگر تم مجھے اس کی ضمانت دے دو اللہ کی قسم ہے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارک میں اور آتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء یہاں تک کہ ہاتھ، پاؤں، کان، زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر صبح صبح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے زبان پورا تجھے قسم ہے آج تمہیں اپنے کنٹرول میں رہنا ہے، اگر آج تم
अपने कंट्रोल में ना रही, चलेगी तो तू, लेकिन गुनाह हमें होगा। हमारे ये अजाब के अंदर, हम हाथ भी अजाब के अंदर आ जाएंगे, हम पाँव भी अजाब के अंदर आ जाएंगे। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70% जो है गुनाह वो ज़बान के जरिए होते हैं। आज हम अगर देखें कि हमारी ज़बानें गुनाहों से रुकी हैं या नहीं, अगर नहीं रुकी तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आखिरी मौका है, चंद घड़ियां बाकी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वापस आ जाए, तौबा हो जाए, तौबा इस्तगफार करे। हमारे गुनाह बड़े नहीं हैं, हमारे गुनाह नमरूद से बड़े नहीं हैं, हमारे गुनाह फिरौन से बड़े नहीं हैं। अगर उन्हें चांस मिल सकता है तो आज हमें भी चांस मिल रहा है। चंद घड़ियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फितरेज हो जाए, तौबा करें, इस्तगफार करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, जिना से माफी मांगे, चुगलखोरी से माफी मांगे, झूठ से माफी मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो करीम है, वो रहीम है, वो तो 70 माह से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो हमारे गुनाहों को नहीं देखेगा बल्कि अपनी रहमत को देखेगा, अपनी रहमत को देखेगा। खालिक की कायनात से दुआ है, खालिक की कायनात ये मेरी